اکیلے نہیں۔ جب ڈیلی سے صرف 18 سال کی تھی تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ گھر چھوڑ کر انگلینڈ چلے جائیں گے۔ ڈیلی سے کی والدہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ کے والد کو کام تلاش کرنا چاہیے تاکہ ہم آپ کے دادا دادی اور آپ کی آنٹی کی کفالت کر سکیں۔ نوجوان لڑکی منیلا میں اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، جو کہ فلپائن کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اور جب اس کی والدہ نے اسے یہ خبر سنائی تو اسے بہت دکھ ہوا۔ لیکن میرے تمام دوستوں کا کیا ہوگا؟ ڈیلیسی نے پوچھا۔ میں انگلینڈ میں کسی کو نہیں جانتی اور میں اکیلی ہوں۔ اس کی والدہ نے ڈیلیسی کو یقین دلایا کہ یہ ان تینوں کے لیے ایک دلچسپ مہم جوئی والی بات ہونے والی ہے، اور جب وہ انگلینڈ میں اسکول شروع کرے گی تو بہت سے نئے دوست اسے ملیں گے۔ ڈیلیسی کو اپنی ماں کے مہربان الفاظ پر یقین نہ آیا۔ اسے اپنا گھر پسند تھا اور وہ اسکول جانا بھی وہ پسند کرتی تھی جہاں وہ اساتذہ کو جانتی ہو۔ اس کے بہت سے پہلے دوست تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہمیں انگلینڈ کیوں جانا پڑے گا، ڈیلیسی نے ایک رات پہلے سوچا جب خاندان نے جانا تھا۔ میں انگلینڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے انگریزی بھی نہیں آتی، میں وہاں اکیلی ہو جاؤں گی۔ اس آخری احساس نے نوجوان لڑکی کو مزید اداس کر دیا۔ اس نے دل سے خواہش کی کہ وہ منالا میں اپنی آنٹی یا دادا دادی کے ساتھ رہ سکے۔ سفر بہت لمبا تھا اور ڈیلیسی بڑے ہوائی جہاز اور ہوائی اڈے پر بھاگنے والے تمام لوگوں سے ملغوب تھی۔ جب خاندان آخرکار انگلینڈ پہنچا تو سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہر کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ برمنگھم کے شہر کی عمارتیں بڑی اونچی اور سرمئی تھیں اور ڈیلیسی کو گھر جیسا بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پہلا مہینہ اچانک گزر گیا جب خاندان کو رہنے کے لیے ایک گھر مل گیا اور اس کے والد کام کی تلاش میں نکل گئے تاکہ وہ فلپائن میں باقی خاندان کو رقم بھیج سکیں۔ نوجوان لڑکی اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کی ماں اور اس کے ساتھ کھیلتی رہتی اور اسے ادھر ادھر گھمانے لے جاتی تھی۔ ڈیلیسی اپنے دوستوں کو بہت یاد کرتی تھی اور یہ محسوس کرتی تھی کہ میں اپنے آپ کو نہیں روک سکتی۔ وہ نئے شہر میں بالکل اکیلی تھی۔ رات کو وہ اپنے بستر پر روتی رہتی تھی۔ وہ اکثر خواب دیکھتی تھی کہ اگلے دن اس کے والد اسے جگائیں گے اور بتائیں گے کہ وہ گھر لوٹنے والے ہیں، لیکن ہر صبح ڈیلیسی بیدار ہوتی اور اسے احساس ہوتا شاید وہ اب گھر واپس نہیں جائے گی۔ ایک صبح جب وہ دودھ کے ساتھ اناج کا عجیب سا ناشتہ کھا رہی تھی، اسے نہیں لگا کہ اس معمول کے ناشتے کی طرح کچھ بھی نہیں تھا جو مزیدار انڈوں سے بنے چاول تھے۔ ڈیلیسی کو معلوم ہوا وہ اسکول جانے والی ہے۔ اس کی ماں نے کہا، یہ آپ کے لیے گھر سے باہر نکلنا اور نئے دوستوں سے ملنا بہت اچھا ہوگا۔ لیکن ڈیلیسی یہ خبر سن کر خوش نہیں ہوئی۔ اسے گھر واپسی پر اپنے دوستوں کی یاد آتی تھی، اور اگرچہ وہ گھر سے زیادہ باہر نکلنا چاہتی تھی لیکن وہ اسکول جانے سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ کسی کو جانتی نہیں تھی۔ ڈیلیسی نے بہت سارے بچوں کو دیکھا تھا جب اس کی والدہ نے برمنگھم شہر کی سیر کی تھی، لیکن کسی نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی اور وہ زیادہ انگریزی نہیں بولتی تھی، جس کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ اسکول میں مشکل پیش آئے گی اسے۔ جب صبح ہوئے، ڈیلیسی نے یہ بہانہ کرنے کی کوشش کی کہ اسے بخار ہے تو وہ اپنے اسکول جانے کے لیے بہت بیمار ہے، لیکن اس کی ماں ہمیشہ بتاتی تھی کہ ڈیلیسی کب ڈرامہ کر رہی ہے اور اسے کپڑے پہننے اور اپنا ناشتہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ڈیلیسی اور اس کی ماں اسکول کے دروازے تک ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتی رہیں، جہاں ان کی ملاقات مسز میری نامی ایک استانی سے ہوئی۔ استانی بہت مالدار تھی
اس نے ڈیلیسے کا اسکول میں خیر مقدم کیا اور اس کی والدہ کو بتایا کہ وہ 3 بجے دوبارہ آ کر اپنی بیٹی کو واپس لے سکتی ہیں۔ صبح ایک دھندلے انداز میں گزری جب ڈیلیسے کا تعارف اساتذہ اور مزید بچوں سے ہوا جنہوں نے مسکرا کر ہیلو کہا۔ ڈیلیسے کو بہت کچھ نہیں سمجھ آیا اس سے کیا کہا گیا۔ یہ سمجھ آیا کہ وہ دوپہر کو دوسرے بچوں کے ساتھ ایک خصوصی کلاس میں جائے گی جو پوری دنیا سے انگلینڈ منتقل ہوئے تھے۔ جب ڈیلیسے بعد میں اس دوپہر کو کلاس روم میں پہنچی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلی گئی۔ اجنبیوں سے ملنے کے لیے اتنے لمبے دن سے وہ نروس ہو چکی تھی اور تھک بھی گئی تھی، لیکن جب وہ اندر آئی تو مسز محمود نے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا جو پاکستان سے تھی۔ دوستانہ بنے چاول تھے۔ نے کہا، ڈیلیسے اندر آؤ، ہم ایک کتاب پڑھ رہے ہیں جس کا نام پس ان بورڈز ہے اور بعد میں ہم کچھ گیمز کھیلیں گے اور پینٹنگ کریں گے۔ نوجوان لڑکی نے دیکھا کہ کلاس روم میں موجود تمام بچے ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ ایک لڑکا زمبابوے سے، 2 لڑکیاں پولینڈ سے تھیں، البانیہ کی ایک بڑی لڑکی تھی اور ایک لڑکا جو ڈیلیسے سے بھی چھوٹا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایران سے ہے اور اسے حیران کرنے کی بات یہ ہے کہ کلاس روم کے پچھلے حصے میں پس اینڈ بورڈز کی ایک کاپی ہاتھ میں پکڑے کالیا نامی ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی جو کہ فلپائن کی تھی۔ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو، کالیا نے کہا جو ڈیلیسے کی طرف حیران تھی۔ دونوں لڑکیاں فوری دوست بن گئیں کیونکہ کالیا نے پس اینڈ بورڈز کی کہانی کے بارے میں اور بتایا کہ انہوں نے مسز محمود کے ساتھ اپنی انگلش کو کیسے بہتر بنانا سیکھا جو پوری دنیا کی بہترین ٹیچر تھی۔ اس دوپہر ڈیلیسے نے کلاس میں ہر ایک بچے سے بات کی اور اگرچہ وہ کیا کہہ رہی ہے لیکن نہیں جانتی تھی، لیکن وہ ایک بات یقینی طور پر جانتی تھی، تمام بچے نئی زندگی شروع کرنے کے لیے انگلینڈ آئے تھے۔ اگرچہ کبھی کبھی نئی کسی جگہ پر ہونا خوفناک ہوتا ہے جہاں آپ زبان نہیں بولتے تھے، وہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی آس پاس ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے۔ اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دنیا میں کہاں گئے، آپ کو ہمیشہ ایک دوست ملے گا۔ ڈیلیسے کو تب احساس ہوا کہ وہ کبھی اکیلی تنہا نہیں ہوگی۔ انگلینڈ اس کا نیا گھر تھا اور وہ اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والی تھی۔